بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ ایک اور روایت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ہمیشہ روزے رکھنے کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھے تو اس کو پورے سال کے روزے کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یعنی جو نیکی کرے گا اس سے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ وضاحت: تو رمضان کے 30 روزے اور 6 عید کے کل 36 ہوئے، 10 سے ضرب دیں تو 360 روزے ہوتے ہیں، اور سال کے اتنے ہی دن ہیں، گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ سبحان اللہ! حق تعالیٰ کی اپنے ناتواں بندوں پر کیا عنایت ہے۔ اب اختلاف ہے کہ یہ روزے عید کے بعد ہی رکھنے شروع کرے اور شوال کی 7 تاریخ تک پورے کر لے، یا شوال کے مہینے میں جب چاہے رکھ لے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شوال کے مہینے میں جب چاہے رکھنا شروع کر دے، مسلسل یا الگ الگ دنوں میں۔ ہر طرح یہ جائز ہے، ہر حال میں سال بھر کے روزوں کا ثواب حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ رہا یہ مسئلہ کہ شوال کے روزوں میں رمضان کے قضا روزوں کی نیت کر سکتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نفل روزہ الگ ہے اور فرض کی قضا کا روزہ الگ اور مستقل حیثیت رکھتا ہے۔ روزے میں نفل کی نیت کرنے سے وہ نفلی روزہ ہوگا اور قضا کی نیت کرنے سے وہ قضا کا روزہ ہوگا۔ ایک روزے میں نفل اور قضا دونوں کی نیت نہیں کر سکتے، لہذا شوال کے 6 روزوں یا ذی الحجہ عاشورہ کے روزوں کے ساتھ قضا روزوں کی ادائیگی کی نیت کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے اگر شوال کے مہینے میں شوال کے 6 روزوں کی نیت کی ہے تو وہ نفلی روزے ہوں گے، قضا کے نہیں ہوں گے، اور اگر ان دنوں میں قضا کی نیت کی ہے تو وہ قضا کے روزے ہوں گے اور اس سے نفلی کا ثواب نہیں ملے گا۔